بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت کے لیے۔ آج کے پروگرام کا فرمیٹ ایز یوزل چند خبروں اور کچھ منظوم تبصروں پر مشتمل ہے۔ تو جو خبریں آج ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں ظاہر ہے مختصر ہی ہوں گی اور مختصر ہی تبصرہ بھی ہوگا۔ وہ خبریں یہ ہیں کہ ایچ آئی وی کا پھیلاؤ یا دوسرے لفظوں میں ایڈس جو پاکستان میں خطرہ یا اس کی ایک آؤٹ بریک ہے، اور دوسرا ہے کہ وہی قاضی فائز عیسیٰ اور باقی جج کے دوسرے کے آغا صاحب کے خلاف ریفرنس کی صورتحال، اور تیسرا بہت مختصراً ڈالر کی جو ہے وہ فیوز و برکات بہت تیزی سے، اور ڈالر جو ہے اعلیٰ مقامات کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اور تیسرا قرض کمیشن، اور اس پر ذرا تھوڑا تفنن طبع کے لیے منظوم انداز میں بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں اور ہمارے بچوں، سب عوام کو، سب لوگوں کو بچائے ہر قسم کی بیماری سے۔ سب لوگوں نے ظاہر خبریں سنی ہیں کہ ایچ آئی وی یعنی وہ وائرس جس سے الٹیمیٹلی ایڈس کا مرض پھیلتا ہے اور وہ امیونٹی سپریس کر دیتا ہے بندے کی، لہذا کوئی دوائی کی جو افیکٹ ہے دوائی کا وہ منیمم ہو جاتا ہے، تو یہ مرض جو ہے وہ بڑا خوفناک حد تک تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ خاص طور پر پہلے ظاہر ہیپاٹائٹس بھی بہت ہے، اور یہ ایچ آئی وی کے انکشاف نے تو گویا سمیلے ہلا دیے۔ پورے ملک میں ہی امکانات ہیں، لیکن وقتی طور پر جو پہلے سامنے کی سزائیں رتو ڈیرو لاڑکانہ شکارپور اور باقی ایون پنجاب میں بھی اور باقی ملک کے جہاں جہاں بھی ٹیسٹ ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس کے ظاہر ہے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو اپنا ڈاکٹروں سے یا ماہرین سے سنی یا پڑھی ہیں باتیں سب لوگ جانتے ہیں، جسٹ ٹو ریمائنڈ، کیونکہ بار بار تذکرہ کرنے سے بعض کا ذہنوں میں بات رہ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں پھیلنے کے جن سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی اس کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کوشش کریں کہ ان اسباب سے بچا جائے تاکہ یہ مرض نہ پھیلے۔ مثلاً سب سے زیادہ جو ماہرین کہتے ہیں، جو ابھی کنکلوڈ بھی کیا پاکستان میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کے لوگوں نے اور باقی یقیناً اپنے ڈاکٹروں نے، کہ یہ سب سے بڑی وجہ اس کے پھیلنے کی ہے کہ وہ جو انجیکشن لگانے کے لیے سرنج ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں اس کا متعدد بار استعمال، ڈسپوزیبل سرنج کا استعمال نہ کرنا یا کرنے کے باوجود اس کو ڈسپوز نہ کرنا۔ کئی ظاہر بے ضمیر حضرات جو ہیں وہ اسی کو نہلا دھلا کر پھر پیش کر دیتے ہیں نئی پیکنگ میں، لیکن ہوتی وہ پرانی ہے۔ تو اس لیے اپنے ڈاکٹروں سے، کمپاؤنڈروں سے، یا جو محلے میں تھوڑا بہت مدد کرتے ہیں ڈسپینسر ٹائپ یا جو بھی ان کو آپ کہہ لیں، کویکس بھی کہتے ہیں تائی ڈاکٹر بھی، تو اصرار کریں کہ ڈسپوزیبل سرنج کائنڈلی استعمال کریں۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اندیشہ ہو ٹیکہ لگانے کا، خاص طور پر یہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے، کوالیفائڈ تو ظاہر ہے اس پر یقیناً احتیاط کرتے ہوں گے، ایکسپیکٹ یہی کیا جانا چاہیے کہ اپنی سرنج لے جائیں خود خرید کے اور کہیں کہ حضور یہ استعمال کریں۔ لہذا سرنج کا ایک سے زیادہ بار استعمال اپنے آپ کو اس مرض میں ایچ آئی وی یا ایڈز اور ہیپاٹائٹس اور اس طرح کے باقی امراض میں مبتلا کرنے کا بڑا تیر بہادف نسخہ ہے، اس سے بچیں۔ اور پھر بلڈ ٹرانسفیوژن ہے کہ جب بھی کسی سے بلڈ لیں تو جو سرٹیفائیڈ یا سمجھ لیں کہ پراپر ویل نون معروف ایجنسی ہے یا این جی او ہے اس سے ہی لیں، یا کسی پرائیویٹ بندے سے لیتے ہیں تو پروفیشنلز کی مدد سے
اور اصرار کریں کہ ہمیں بتائیں اسے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کے جو ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ ہوئے ہیں یا نہیں. اس طرح باقی بھی ہائیجین ریلیٹڈ جو ٹولز ہیں، مثلاً بلیڈ کا استعمال نہ کریں بار بار، یعنی ایک بندہ دوسرے کے بلیڈ کو استعمال نہ کرے، ناخن تراش کو استعمال نہ کرے، بال کاٹنے والی جو چیزیں ہیں تیز دھار جن سے یہ امکان ہو کہ خون کسی کا اس پر لگا ہے، وہ بھی دوسرا شخص استعمال نہ کرے. یہاں تک کہ بعض اوقات گھروں میں بچوں اور مائیں خاص طور پر احتیاط نہیں کرتی، وہ ٹوتھ برش وغیرہ ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں. وہ بھی خوفناک ہو سکتا ہے، اگر خدا نخواستہ ایک کو کوئی خرابی ہے تو وہ دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے. جب مسوڑوں وغیرہ میں آپ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر اس پر خون کے کچھ نہ کچھ اثرات آ سکتے ہیں. ایون تولیہ بھی استعمال نہ کریں. بعض کا پھنسی وغیرہ یہ کہیں یا شیو کیا اس کی وہ جو سکن میں رپچرز وغیرہ آتے ہیں تو اس پر خون لگ سکتا ہے اور پھر آگے وہی وائرس وغیرہ منتقل ہو سکتا ہے. یعنی اس قسم کی چیزیں جس میں کہیں بھی بلڈ کا ایک دوسرے میں مکس اپ ہونا ہے، اس سے اوائڈ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو خاص طور پر. اس کے بچے بہت نشانہ بنے ہیں ابھی تک جو بھی معاملات منظر عام پر آئے، تو ان احتیاطوں کو ملوذ خاطر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ سب کے بچے محفوظ رہیں. حکومت کو بھی بالکل چاہیے کہ وہ فرنٹ لائن پر آئے اور اس کو لوگوں کو تربیت، یعنی میڈیا کے ذریعے جب باقی پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے تو ایڈز، ایچ آئی وی، ہیپاٹائٹس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کریں اور اس کے لیے کافی فنڈ مہیا کیے جائیں جو اس میں انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کا علاج ہو سکے. سندھ گورنمنٹ نے سنا ہے کہ کوئی $1 بلین کا انڈومنٹ فنڈ قائم کیا. اپریشیبل ہے، قابل تحسین ہے، اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے اور باقی بھی حکومتوں نے یقیناً کیے ہوں گے. بہرحال اس میں اور فنڈز ہونے چاہیے. جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان سے اصرار کریں، اپنے نمائندوں سے بات کریں. تو سیکنڈ ہے وہی ریفرنس، یعنی دوسری خبر جو ہے قاضی فائز اور جسٹس کے آغا کے خلاف جو ریفرنس ہے، اس کی پہلی ہیئرنگ ہوگی لیکن وہ پر اصرار ہے، اس پر کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے کوئی پریس نوٹ، کوئی بیان، کوئی اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اس لیے ابھی تک یہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید یا تو وہ بہت محتاط ہیں یا خوف زدہ ہو گئے، ورنہ اس پر ایک بریفلی لوگوں کو تجسس ہے بتانے میں کیا حرج ہے. جب جج کے خلاف پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ الزام ہے، ایون وہ فارملی اس تک کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے، تو پروسیڈنگز کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اس کے سارے پروفیشنل جو ریلیٹڈ ہیں لائرز اور ان کی تنظیمیں اس میں ہائیلی انٹرسٹڈ ہیں. بہرحال جو بھی صورتحال ہے ابھی وہ واضح نہیں ہے کہ کس طرح کی کنڈکٹ آف ہیئرنگ ہوا ہے اور کس طرف کو جا رہا ہے اور کیا مزاج ہے. اب پتہ نہیں یہ دے آر پریپیئرنگ فار این ایمبوش اگینسٹ دی ججز، یعنی جن پر الزام ہے ان کے خلاف کوئی اچانک حملہ کرنا ہے شاید. تو بہرحال یہ صورتحال. ڈالر کی اونچی اڑان ہے، وہ 157 تک پہنچ چکا اور اس سے بھی آگے جانے کے اس کے ارادے لگتے ہیں. اس لیے اب آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے. میں تو فائنینشیل ایڈوائزر ہوں نہیں، وہ یعنی ان معاملات کو زیادہ نہیں جانتا. تو چوتھی خبر کہہ لیں کہ جو قرض کمیشن ہے ہمارے حد العزیز وزیر اعظم نے اپنے ماتحت بنایا ہے. یعنی ویسے کمیشن تو عام طور پر جوڈیشل کمیشن ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کے ماتحت ہیں، لیکن انہوں نے تو ایکسپریسلی کہا میں اپنے ماتحت بناؤں گا اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں وغیرہ یعنی وہ ڈھونڈیں گی کہ وہ پیسے کہاں گئے. حالانکہ وزارت خزانہ میں سارا ان کا حساب ہے، بجٹ نکالیں جو ریونیو میں اور ایکسپینڈیچر کے درمیان گیپ ہے وہ کہاں سے آیا ہے، قرضوں سے آیا ہے. اور ظاہر ہے وہ اکثر ڈپارٹمنٹس میں استعمال ہوئے ہیں، ڈیٹ سروسنگ میں استعمال ہوئے ہیں یعنی قرض کی قسط دینے میں، اور ڈیفنس پر. میجر تو یہی ہیں دو ہیڈز،
باقی تو چھان برا ہی ہوتا ہے نا. تو کیا وہ سروسز چیز کو بلا کر پوچھیں گے ان سے جو سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں کہ یہ حضور پیسے کہاں گئے؟ اسی طرح وہ جو ہمارے اب ایڈوائزر ہیں فنانس کے حفیظ شیخ صاحب، وہ متعلقہ 10 سالوں میں یا جو امپیونڈ 10 ایئرز یا 10 ایئرز انڈر کنسیڈریشن، ان میں سے 3-4 سال تو وہی وزیر خزانہ تھے، ان سے بھی علیحدگی میں پوچھ لیں. اور باقی جو کابینہ ہے وہ 70-75% تو وہی ہے جو پچھلے 10 سالوں میں مختلف صورتوں میں پی 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 گورنمنٹ یا نون لیگ میں رہے ہیں اور وہی وزارتیں چلاتے رہے، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو مشکل بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پبلسٹی اور پبلک کنزمپشن کے لیے جو چیزیں ہوں ان پر سٹنٹ چھوڑنا بہت ضروری. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک پہلے چھوٹی نظم پھر بڑی نظم. تو چھوٹی نظم جو ہے اس کا عنوان ہے قومی قرض اور لیلا و مجنو. دیکھیں کیسی رومانٹک بات ہے جو قرض سے ریلیٹڈ ہے. کہتے ہیں کہ مجنو اور لیلا کے قصے کے حوالے سے جب کوئی مجنو کو مارتا تھا تو اس کا اثر لیلا پر ہوتا تھا. کوئی روحانی آپس میں رابطہ ہوگا. تو وہی قرض کی صورتحال ہے کہ جب حکومت لیتی ہے تو متعلقہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بولتی ہے، جب وہی اپوزیشن اقتدار میں آتی ہے پھر وہ فیوض و برکات قرض کے بتاتی ہے، اور جو پھر کرنٹ ہوتی ہے اپوزیشن وہ بولتی ہے. یعنی جو پارٹی قرض لیتی ہے اثر دوسروں پر ہوتا ہے. تو اسی والے سے قومی قرض اور لیلا و مجنو. بس صرف ایک قطع ہے یہ. قرض وہ لیں جھٹکے شرم کے ہمیں لگتے، قرض وہ لیں جھٹکے شرم کے ہمیں لگتے ہیں، قرض ہم لیں چرکے حیا کے انہیں لگتے. قرض وہ لیں جھٹکے شرم کے ہمیں لگتے ہیں، قرض ہم لیں چرکے حیا کے انہیں لگتے ہیں. اور رسم کیس و لیلا آج بھی معجزے دکھائے، رسم کیس و لیلا آج بھی معجزے دکھائے ہے، سنگ کہیں گریں تو زخم کہیں لگتے ہیں. رسم کیس و لیلا آج بھی معجزے دکھائے ہے، سنگ کہیں گریں تو زخم کہیں لگتے ہیں. قرض وہ لیں جھٹکے شرم کے ہمیں لگتے ہیں، قرض ہم لیں چرکے حیا کے انہیں لگتے ہیں. اور رسم کیس و لیلا آج بھی معجزے دکھائے ہے، سنگ کہیں گریں تو زخم کہیں لگتے ہیں. تو یہ تو تھا جو ایک قطع تھا وہ لیلا مجنو کے حوالے سے. تو اب ایک زیادہ بہتر نظم یا تفصیلی نظم ہے جی، کیونکہ کچھ لوگوں نے جھونپڑی بھی جو ہے وہ قرض لے کر بنائی ہے یا صدقہ و خیرات لے کر بنائی ہے، اور اس کا عنوان ہے قرض شرم اور فیض اقتدار. بہت ساری چیزیں ادھار لی ہیں، قرض لی ہیں، جن میں سے کئی کے فیوض و برکات بہت عجیب و غریب ہیں. تو بہرحال یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس سے محظوظ ہوں. عنوان قرض شرم اور فیض اقتدار. اب اس کی اگر مماثلت کہیں کسی محل نما جھونپڑی سے ہو یا فیض آباد چوک سے ہو یا پاک پتن شریف سے آنے والی برکات اور فیوض سے ہو تو یہ محض اتفاقیہ بات ہوگی جی، ہمارا ارادہ نہیں ہے. تو پیش کرتا ہوں. ہمیں کب کوئی شرم آتی تھی، ہمیں کب کوئی شرم آتی تھی، خلوت میں نثر بزم آتی تھی. ہمیں کب کوئی شرم آتی تھی، خلوت میں نثر بزم آتی تھی. گدائی تو مدتوں سے عزیز ہے، چندہ اکٹھا کرنا، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ بڑا مرغوب مشغلہ ہے. تو ہمیں کب کوئی شرم آتی تھی، خلوت میں نثر بزم آتی تھی. گدائی تو مدتوں سے عزیز ہے کہ پونجی یہ براہ کرم آتی تھی. گدائی تو مدتوں سے عزیز ہے کہ پونجی یہ براہ کرم آتی تھی. اور تب تقاضۂ حالات تھی یہ بات، تب تقاضۂ حالات تھی یہ بات،
تو لبوں پہ ہو کے گرم آتی تھی، تب تقاضۂ حالات تھی یہ بات، تو لبوں پہ ہو کے گرم آتی تھی، حب قرض میں ہر در پہ جبیں رگڑی. اتنی ہمیں محبت ہے قرض سے کہ حب قرض میں ہر در پہ جبیں رگڑی، جہاں جہاں سے بوئے درہم آتی تھی. حب قرض میں ہر در پہ جبیں رگڑی، جہاں جہاں سے بوئے درہم آتی تھی. فقیر نے کٹیا بھی بقرض بنائی ہے، جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی قرض لے کر ہی بنائی ہے. پھر کوئی چیز بیچ کے وہ اتارا ہے، پتہ نہیں پھر کیا نظارہ ہے، اور کسی نسوانی منبع سے کچھ برکات اور فیوز حاصل ہوئی ہیں تو قرض اترا ہے. کہتے تو وہ یہی ہیں، اب ہمیں کیا ہے، کہاں سے بھی آئے. جب قرض حب قرض میں ہر در پہ جبیں رگڑی، حب قرض میں ہر در پہ جبیں رگڑی، جہاں جہاں سے بوئے درہم آتی تھی. اور فقیر نے کٹیا بھی بقرض بنائی ہے، فقیر نے کٹیا بھی بقرض بنائی ہے، جہاں کوئی سوئے حرم آتی تھی. فقیر نے کٹیا بھی بقرض بنائی ہے، جہاں کوئی سوئے حرم آتی تھی. اور ہم نے فیض بھی ادھار ہی لیا ہے، اور ہم نے فیض بھی ادھار ہی لیا ہے، قسمت کب رکھنے بھرم آتی تھی. ہم نے فیض بھی ادھار ہی لیا ہے، قسمت کب رکھنے بھرم آتی تھی. اور جو چشمہ برکات ہے آنگن میں آج، جو چشمہ برکات ہے آنگن میں آج، مستعار ہی یہ مہک نرم آتی تھی. پہلے مستعار ہی مہک آتی تھی. تو جو چشمہ برکات ہے آنگن میں آج، مستعار ہی یہ مہک نرم آتی تھی. اور ہم نے اسے زینت گھاؤ کر لیا ہے، ہم نے اسے زینت گھاؤ کر لیا ہے، وہ جو صبا بن کے مرہم آتی تھی. ہم نے اسے زینت گھاؤ کر لیا ہے، وہ جو صبا بن کے مرہم آتی تھی. اور ہمیں کب کوئی شرم آتی تھی، ہمیں کب کوئی شرم آتی تھی، خلوت میں نہ سر بزم آتی تھی. گدائی تو مدتوں سے عزیز ہے کہ پونجی یہ براہ کرم آتی تھی. تب تقاضۂ حالات تھی یہ بات، تو لبوں پہ ہو کے گرم آتی تھی. حب قرض میں ہر در پہ جبیں رگڑی، جہاں جہاں سے بوئے درہم آتی تھی. اور فقیر نے کٹیا بھی بقرض بنائی ہے، جہاں کوئی سوئے حرم آتی تھی. اور ہم نے فیض بھی ادھار ہی لیا ہے، قسمت کب رکھنے بھرم آتی تھی. اور جو چشمہ برکات ہے آنگن میں آج، مستعار ہی یہ مہک نرم آتی تھی. ہم نے اس سے زینت گھاؤ کر لیا ہے، وہ جو صبا بن کے مرہم آتی تھی. تو اب اجازت چاہتے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد.